الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. کرام قدر بھائیو بہنوں پیارے بچوں، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اس سورہ کی غالبی موضوع اور مضمون ہے، اور اللہ کے اس عظیم الشان اور برگزیدہ پیغمبر کی خدمات، انسان دوستی اور معاشرے کے غم کانے کی طویل داستان بھی عجیب ہے۔ قوم نے کیا سلوک کیا اور انہوں نے قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ جو اللہ کی شان کے انبیاء علیہ السلام لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ نبی کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی آپ ہماری بات چھوڑو، ہم کہنا چھوڑ دو، ہمارے اصلاح احوال کا عمل چھوڑ دو، یہ چھوڑ دینا جہنم کی قبول کرنے کا مترادف۔ تو یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی وہ فرمودات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے قوم سے ارشاد فرمایا۔ اپنی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے انہوں نے جن جن نکات کا ذکر کیا تھا، ان کے سامنے جو حقائق رکھے تھے، قرآن کریم اللہ رب العزت ان کے عرائض فرمودات کو قرآن میں جگہ دے کر قرآن کا حصہ بنا رہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ۔ او میری قوم، سیدنا نوح علیہ السلام فرمایا، او میری قوم، تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، یہ آسمان دیکھ لو، آسمان کی حالت دیکھ لو، کیف خلق اللہ 7 سماوات، کس طرح اللہ رب العزت نے 7 آسمانیں پیدا فرمائے ہیں، اور وہ بھی طباقاً، ایک دوسرے کے اوپر۔ جس طرح کوئی ماہر بلڈر ایک بلڈنگ کی ڈیزائن تیار کرتا ہے اور ماہر بننا اس پر تعمیر کرتے ہیں، اس مکان کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کی چھت پر ایک اور فلور بنا لیتے ہیں، اس کی چھت پر ایک اور، اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بھی اسی طرح بنا۔ 7 سماوات طباق، 7 آسمان طبقات پر مشتمل، ایک پر دوسرا اور تیسرا تار کے 7ویں پر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنانے کے بعد وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، 2 سہولتیں اللہ رب العزت نے آسمانوں میں جگہ دی، اور بطور خاص آسمان جو دنیا سے متعلق ہے اور جس کا تعلق بشری عمومی زندگی پر اس کے اثرات اور مراتب ہیں۔ ایک
وجعل القمر فیہن نورا، اللہ رب العزت نے چاند کو ایک منور چیز بنا کے مسخر فرما دیا آسمان اور زمین کے درمیان۔ نور وہ روشنی ہے جس میں حرارت نہ ہو، جس میں تپش نہ ہو، جس کی تپش اور شدت تکلیف دہ ہو۔ اسی طرح کی یعنی روشنی کہ جس میں یہ صفات نہ ہو، بس صرف روشنی اور ٹھنڈی قسم کی روشنی، یہ ہوتا ہے نور۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا اور اہل دنیا کے لیے اور دنیاوی وسائل کے لیے سورج کو اللہ رب العزت نے چراغ بنا دی کہ یہ چراغ روشنی بھی دے دیتی ہے اور انرجی بھی سپلائی کرتی ہے، قوت، حرارت، کہ جس کے ذریعے سے انسان خود اپنی جان اور وجود کے لیے مستفید ہوتا ہے، اور ان وسائل زندگی کہ جن سے انسان کا تعلق اور واسطہ ہے وہ بھی منحصر ہوتے ہیں سورج کی روشنی اور اس کی تپش سے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، ساری کائنات جتنے بھی ہیں تمام کے تمام، الف تا یا اول تا آخر، ذرہ تا ہمالیہ، سب کچھ کو ہی اللہ رب العزت نے ہی پالا ہے۔ انبتکم، تمہیں پالا، بڑا کیا، من الارض، زمین سے، خود زمین سے ہو اے بنی آدم۔ بنیادی تخلیق میں انسان کی خمیر اور اس کی مٹی اسی زمین کے مختلف جگہوں سے لے لی گئی اور انسان بنایا گیا، اللہ کے حکم اللہ نے بنا دیا۔ اور اس کے بعد انسان کو رشد اور بقا کے لیے جن خوراکیات کی ضرورت ہے وہ زمین کی پیداوار ہے۔ تو تمام کے تمام نباتن کا معنی یہی ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو، کائنات کو پال رہا ہے مکمل۔ کوئی ایسی نہیں ہے کائنات میں ایک کوئی مخلوق کہ جس کو پالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں زمین میں پیوست کر دیں گے اور دوبارہ زمین سے یک پارگی اکٹھے ایک ساتھ مکمل زمین سے نکال دیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ رب العزت نے اے مخلوق، بطور خاص اے بنی آدم، تمہارے لیے زمین بچھونا بنا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ زمین کے جہاں کہیں آنے جانے کی ضرورت ہو، اس فرش کے اوپر جو گزر بسر کے لمحات اور حالات وابستہ ہیں، رستہ بھی یہیں سے آنے جانے کے سبل، یعنی رستے، اور فجاجن کشادہ قسم کے رستے، اتنی کشادگی کہ ان میں آپ جہاز بھی گزار سکتے ہیں، آپ حیوانات سے گزر سکتے ہیں، آپ اکیلے بھی گزر سکتے ہیں، سب طرح کے راستے بنائے گئے۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی فرمودات تھی جو قوم سے انہوں نے خطاب فرما دیے تھے کہ یہ دیکھو، یہ حالت ہے آپ کی، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور پھر بھی تم لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے ہو۔ تو انجام کار کیا ہوا اگلے درس میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ جو کہی گئی سنی گئی، اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے انہیں ہمارے دنیا اور آخرت کے خیر کا سبب بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔